ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من كل الثمرات وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا ومنها حبا فمنه يأكلون صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع پچھلے جمعے سے اللہ کی طرف سے جو انسان کو ایک ملنے والی نعمت ہے، بڑی نعمت پانی کے بغیر کوئی چیز یہاں زندہ نہیں. قرآن مجید نے فرمایا ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا. تو پچھلے جمعے کی مناسبت سے آج بھی اسی موضوع پر بات چلتی رہے گی. گزشتہ جمعے موسم بھی بارش کا تھا، بارش برس بھی رہی تھی. تو کتنے دنیا میں اس کے علاوہ بھی کام ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جو انسان کی زندگی میں انسان کی ہمت سے باہر ہے. انسان ان کو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچ دی ہے. ہم سوچ سے کام لیں، عقل سے کام لیں، غور کریں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک پانی ہے. اس پانی کو اتنا اللہ نے عام کر دیا کہ جہاں سے زمین کھودو وہاں سے پانی نکل آتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں مرج البحرین، اللہ نے دو سمندر جاری کر رکھے، وہ چل رہے. پھر ان دو سمندروں کے درمیان میں ایک سمندر کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے. اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پہ حکمت ہے. کڑوا رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں انسان کے لیے. تو اس کی مستقل ایک تفصیل ہے. اور میٹھے پانی کی تو ہمیں ضرورت ہے. پھر اس پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مختصر سا جسم دے کر اس کے اندر پوری کائنات کو سمیٹ دیا، اکٹھا کر دیا. اس کائنات کو جہاں سے شروع ہوتی زمین سے لے کر آسمان تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ ساری کائنات ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں. آپ چلیں گے پھریں گے تو کہیں سے آپ کو پانی میٹھا ملے گا، کہیں سے کڑوا ملے گا، کہیں سے نمکین ملے گا. کہیں آپ کو چٹیل میدان نظر آئیں گے اور کہیں آپ کو گھنے درخت نظر آئیں گے جس کو ہم ذخیرہ کہتے ہیں، زار ذخیرہ. کٹھے درخت سان
اور کہیں روٹین کے مطابق اس طرح فصل ہوتی ہے ایک ایک الگ الگ. آپ دیکھتے ہیں کائنات کے اندر بارش بھی برستی ہے، پانی بھی برستا ہے. اسی طریقے سے کائنات میں آپ پہاڑ کا تذکرہ بھی سنیں گے، دیکھیں گے پہاڑ، کہیں خشک پہاڑ ہے اور کہیں سرد پہاڑ ہے، کہیں برف باری ہو رہی اور کہیں بالکل خشکی ہی خشکی ہے. اسی طریقے سے کائنات کے اندر سورج نظر آتا ہے آپ کو، ستارے نظر آ رہے ہیں، چاند نظر آ رہا ہے. اب یہ موٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گن کر سنائی ہیں آپ کو، یہ ساری چیزیں اس انسان کے اندر جو ایک مختصر سی جسامت رکھتا ہے. باب آدم کا تو قد تھا نا 120 فٹ، تو اس کے بعد پھر کب ہوتا 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 تو آج ہم آ گئے ہیں. کوئی ایک لمبا بیچارہ ہو بھی جائے 6.25 فٹ کا تو اس کے پیچھے پڑ دیتے ہیں لمبا کل طویل یہ کہنے کے تو اتنا ہی قدر ہے. لیکن جنت کے اندر جب ہم پہنچیں گے تو پھر وہ اصلی قدر پھر لوٹ کر رہا ہے. باپ آدم باپ کا پورے بھی اتنی بڑی جو وہاں کی بیوی ہوں گی وہ بھی اتنی ہوگی اور اتنا ہی انسان ہوگا. تو آج دیکھو ڈیمانڈ کرتا ہے نوجوان کی قد کا لمبا قد ہے کہ چھوٹا قد ہے. تو لمبے قد کی گولیاں ملتی ہیں، خوراکیں لیتے ہیں، پھر لمبا قد ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں. اللہ نے ایک جملہ بول کر فرمایا کہ تم یہ ساری کائنات کو اگر دیکھنا چاہو اپنی ذات میں دیکھو. وفی انفسکم وفی انفسکم افلا تبصرون. ایک بات افضل صاحب آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، جس وقت اب آپ تشریف لے آئے اس وقت، یہ تو بہت بڑے مفتی کا کام ہوتا ہے. تو وقت کا مفتی یا محدث مفسر ہو تو بہت بڑا عالم ہو، تو جس وقت بھی آ جائے وہ جہاں سے گفتگو سننا شروع کر دے نا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہیں تک. اور دوسرا تو الجھاؤ میں پڑ جائے نا، تو شروع کو گفتگو ہو چکی ہے اس سے آپ رہے. تو آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی عمر ماشاءاللہ ہم سب سے حافظ عزیز کے علاوہ باقی سارے سے زیادہ بڑی، تو آپ تو سب سے پہلے ہیں اور آپ بانی بھی ہیں، مؤسس بھی ہیں یہاں اس جمعے. تو اس لیے ہم آپ کا نام لے کر اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے آپ کو تو آگاہی ہو ہی جائے، یہ سب کو ہو جائے. تو ٹائم کا خیال، ٹائم کا خیال، یہ نہ ہو کہ جمعہ بات ایسا نہیں. اپنے اندر یہ سستی نام کی چیز ہونی نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ مجھے سستی سے، میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں. تو آپ کوشش کریں جو ایک ٹائم بنائے مشترکہ، تو اس کے مطابق آئے بھی صحیح اور جائے بھی صحیح. نہ زیادہ وقت میں آپ کا دوں، نہ آپ میرا وقت زیادہ دیں، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو اللہ رب العزت نے انسان کو دعوت دی ہے کہ ذرا سوچو اپنی جان کے اندر، اپنی ذات کے اندر. وفی انفسکم، سورۃ الزاریات پڑھ کر دیکھیں. وفی انفسکم، اپنی جانوں کے اندر، اپنی جانوں میں ذرا دیکھیں تو ساری کائنات آپ کو نظر آئے گی اس مختصر جان میں.
ساری کائنات عمران خان کے پاکستان کا سورج بھی نظر آئے گا. سمجھ آ گئی نا؟ یہ سارا کچھ یہاں موجود ہے. آپ کی آنکھیں ایک آنکھ کو سورج بنا لیں اور ایک آنکھ کو چاند بنا لیں تو چاند بھی ہوا سورج بھی ہوا. اور میں نے کہا تھا کہ کہیں جو ہے نا ذخیرہ ہے، اتنے درخت گھنے ہوتے ہیں کہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اب میرے سامنے بیٹھے ہیں مثال، اب دیکھو طاہر صاحب کو، اب بال کتنے ہیں سر کے اوپر تو کتنے گھنے، تو یہ گنے کی مثال ہے، وہ ذخیرے کی مثال ہے. اور اسی جگہ پہ کھیتی خود جس طرح کی ہوتی ہے، درخت ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ اگتا ہے اور پھل لاتا ہے. تو اس کی مثال جو ہے نا، یہ انسان کا جسم ہے، اس کو دیکھ لو، یہ جو بال کھڑے ہیں یہ اس کی مثال ہے. اور کوئی ایسی جگہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، ایک درخت بھی نہ ہو، گھاس کا تنکا بھی نہ ہو، یہ دیکھو تلیے دیکھو جہاں کچھ ہوتا ہے. یہ تو اس بنگنے والے خوشامتی تو خوشامتی نے کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا کہ میں اس آدمی سے لیتا ہوں جس کی دینے کا اتنا عمل جاری ہے اور چلتا رہتا ہے کہ اس کے تنی کے بال بھی نہیں رہے. تیرے کو بال انہوں کا تیرے اب میرے لمڑ کے اندر فرصت کوئی میرے لمڑ کے اندر بال کر کے تو دیوڑ نے اندر گھس گئے. لیکن باقی نہیں کیوں کوئی نہیں یہ آیا ایک لمڑ دیوڑ ہویا کیوں پڑا. تو یہ اس کی مثال ہے. کائنات کے اندر کہیں میٹھا ورڈ نکلے نظر آتا ہے آپ کو، آپ اپنی زبان کو چیک کر رہے ہیں کہ سارا یہاں چشمہ جاری کر رکھا. کبھی زبان خشک ہوئی ہے؟ اگر شکر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے تو زبان ہر وقت کیا رہتی ہے؟ تر رہتی ہے. تو یہ چشمہ اندر سے پھوٹ رہا ہے، بار بار پھوٹ رہا ہے. اگر اس یہاں کو کڑواہٹ آ جاتی تو تمہارا تو جینا مشکل ہو جاتا. یہاں اللہ نے میٹھا. پھر اس کے اندر ہی خصوصیت وہ رکھی جو انگلی کے اندر تھی. اب انگلی سے آپ کڑوی چیز کو اٹھائے، کھاری چیز کو اٹھائے تو انگلی نہیں بتلا سکے کہ کھاری ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے. تو جو زبان پر آئے گی تو یہ کہ تھو تھو. اب انگلی نے نہیں کہا. اب اسی طریقے سے انگلی اٹھائے گی تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا اس چیز میں بدبو ہے یا خوشبو ہے، اور ناک پہ جانے لگے. ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات. تو میٹھے کی مثال منہ انسان کے منہ کا چشمہ ہے. اور کھارا پانی اس کی مثال جس طرح پسینہ آدمی کا نکلتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، کڑوا آنسو بھی وہ بھی نمکین ہوتے. اور بالکل کڑوے کی مثال کہیں اتنا پانی زہریلا ہے سمندر کے اندر کہ اس کے پانی منہ میں لگاؤ تو کڑوے کی مثال بھی آپ کے جسم میں موجود ہے. جہاں ایمرجنسی وارڈ پتا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اتنی کڑواہٹ ہے. آپ خود جانتے ہو کہ پتا جانور کسی وقت تو گوشت کے ساتھ مل جائے تو سارا گوشت کیا ہو جاتا ہے. اب اس کو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اب اس کی حکمت یہاں جسم میں کیا ہے کہ بیٹا ایک چیز کو ہضم کرتا 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 بڑا کچھ تنگ آ جاتا ہے. تو ایک چیز ہضم نہیں ہوتی، تنگ کرتی، تو یہاں پتا خود بخود اڑتا ہے تو وہاں سے ایک قطرہ بیندے کے اندر جاتا ہے تو ساری چیز ہوتی ہے. ہاضمہ سبوب اندر کے اندر تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر کائنات کے ساتھ یہاں موجود نہیں؟ سب کچھ پوری کائنات آپ کے جسم کے اندر نظر آ رہی ہے. اور یہ سب کی سب پانی کے، اس کے پیچھے ایک ہی چیز اللہ نے بنائی ہے جو پانی ہے. پانی میں نے جو پچھلی جو آیت پڑھی تھی تو اس کے اندر اللہ نے اس کی حکمت اور اس کا راز بتلایا تھا کہ فَآجَتُ اللَّهُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ، ہم مردہ زمین ارض میتہ کو
زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے. یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. ہماری قدرت کی نشانی. عبد المجید صاحب غصے بیٹھے تھے. عبد المجید صاحب نرائن صاحب آپ غصے آپ اندر آ جائیں. جو آپ سے جو باتیں کر رہے ہیں نا ان کو بھی اندر ہی لے آؤ سارے. اب میں ادھر بول رہا ہوں آپ ادھر بول رہے ہیں تو پھر ہمارا باپ کون جانے کا بھی کیا کہہ رہے ہیں. ماسٹر ظہور صاحب بھی آ گئے اندر آ جائیں. ہمیں بھی تو بھوک اچھی لگتی ہے. ہم بھی انسان ہی ہیں. یہ تو سارے بہر بیٹھ جاتے ہیں. جہاں اندر جگہ نہ ملے تو پھر آپ آگے دو. آپ آگے دو. ضرورت مند کو وہیں بیٹھ جائے تو باقی آ جائیں آگے اور آگے. یہ تو مجھے آج یقین ہو گیا تو پھر میرا کہاں مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے. ارض میتہ ایک مردہ زمین بنجر زمین بیکار زمین خشک زمین کچھ بھی نہیں وہاں پر تو ہم جو بھی بارش برساتے ہیں. اب پچھلے دنوں کی بات ہے میں فورٹ آباد کے علاقے میں کیا نا دار والے راستے کے یتیم بالت آگے کے لطیف آباد تو یہاں پر راستے کے اندر ادھر ادھر سارے وہ کیا نام ریتلا علاقہ گڑے وغیرہ جنگل ہے جنگل. تو ایک دفعہ میں کیا تو سارا سفیدی نظر آ رہی ریتے ریتے نظر آ رہے. تو 2 مہینے یا 2.5 مہینے ٹھہر کر کیا تو سارا سبزہ سبزہ تھا. میں نے کہا یہ کیا وہ کہتے ہیں پچھلے مہینے میں بارش ہے تو سارے نظر. تو یوں کر کے رب تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. وآیت اللہ الارض المیتہ ارض میتہ کو اللہ بھی زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے ذریعے. احییناہا ہم نے اس کو زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ہم اسی سے دانے نکالتے ہیں تمہارے لیے اجلاس بنا کر. کہیں جنوں کا دانہ نکل رہا ہے کہیں گندم کا دانہ نکل رہا ہے کہیں بکی کا دانہ نکل رہا ہے کہیں باجرے کا دانہ نکل رہا ہے کہیں کسی کا نکل. یہ سارے کے سارے آپ کی ضرورت کے میں اللہ میں کہتا میں کو کھاتا ہوں مجھے تو کھانے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے حب پر میں دانے نکالتا ہوں اس مردہ زمین سے جو مردہ ہو چکی تھی بارش کی وجہ سے زندہ ہوئی. وہاں سے پھل پھول نکلے اور وہاں ان دانے لگے تو پھر تم ان دانوں کو تم کھاتے ہو تمہارے. یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ بولو سارے اللہ کر رہا ہے. باہر جو دھوپ میں بیٹھے نا وہ بھی کہیں اللہ. یہ اللہ کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر سارے مجھے بھول جائے اگر ایک اللہ کا لفظ بولنے والا پھرتا رہے گا تو میں اس کائنات کو قائم رکھوں گا. سبحان اللہ. ایک اللہ کہنے والے کی برکت سے میں سبحان اللہ. اب تو ماشاءاللہ سارے اللہ کہتے ہیں اللہ. تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ تمہارے ایک اور زمین بھی ہے تمہارے جسم کے اندر ایک اور حصہ بھی ہے وہ بھی مردہ ہو چکا. پیغمبروں کے آنے دور ان سے وقت بہت گزر گیا صدیاں گزر گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت 571 سال ہو گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے. تو 571 عیسوی میں پیدا ہوئے تو 571 سال کے دوران عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. وہ بھی زندہ زمینوں پر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. اس کے بعد پھر تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا یہ سارے ان کو اللہ کا پانی نہیں ملا کیونکہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کہلوانے سے اللہ کو کہتے سے یہ دل کی کھیتی کو ایمان کی کھیتی کو پانی. ابو بکر صدیق کہاں سے آیا تھا؟ یہاں سے گئے اسی مکہ کی سرزمین سے ابو بکر نظر آنے لگ گیا جب قرآن کی بارش شروع ہوئی. اسی سرزمین سے عمر فاروق جیسا جنتی انسان پیدا ہو گیا. یہ قرآن کی بارش کی برکت سے ہی
عمر فاروق پیدا ہوا، عثمان غنی ذوالنورین پیدا ہوئے، علی حیدر کرار پیدا ہوئے، امیر معاویہ پیدا ہوئے، عبد الرحمن بن عوف پیدا ہوئے، بلال حبشی جیسا انسان پیدا ہو گیا کہ ابو جہل کی ساری گورنمنٹ تل لا چکی کہ بلال تو کچھ تو ہمارا بھی بن جا، کچھ تو ہمارا بول بھی بول لے. اس نے کہا بس میں نے تو ایک کا رٹا لگایا، وہ اسی ایک کو ہی پکا ہوا ایک. سبحان اللہ، سبحان. تو کتنا دل زندہ ہو گیا. تو دل مردہ زمین جس طرح یہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ قلب میت مردہ دل جب اس پر قرآن کی بارش ہوگی، سننے والے شوق سے آئیں گے، محبت سے آئیں گے، عشق سے آئیں گے، توجہ سے آئیں گے، میدان سے آئیں گے، تو یقیناً ان کی دلوں کی زمین بھی اسی طرح ہری بھری ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ ظاہری زمین ہری بھری. سبحان اللہ. یہ جو بارشیں ہوتی ہیں نا، آپ لوگوں کو بار بار میں کہتا ہوں، پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ اس بارش سے فائدہ اٹھاتے رہیں. فائدہ پورا اٹھائیں. ٹائم کا خیال صرف مولوی کی طرف سے نہ کریں، کیونکہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کتنے آگے بڑھ گئے جو اب آئے؟ اب ان کو میں کیا کہوں؟ اب ان کو اپنے ٹائم پر ان کو اپنے ایمان کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ضرورت ہے. حاصل کرو سب سے پہلے. آؤ پتہ نہیں یہ بولنے والا کتنا پہلے تیاری کرنا شروع کرتا ہوں. کیا مصروفیات ہوتی، تو ہمیں کیا کرتے تھے سوائے کے کپڑے بدلے نہ بدلے ایمیٹ ہو. چلو جانتے تو مسیحے پہ بھائی فکر کرو. قبر ایک لمبی رات لانے والی ہے. جب وہ وہاں چلا گیا، آج کتنے صدر پاکستان گزر چکے ہیں، کتنے وزرائے اعظم پاکستان گزر چکے ہیں، کتنے گورنر گزر چکے ہیں، کتنے وزیر اعلیٰ پیدا ہو کر وزیر اعلیٰ بن کر بار بن کر اب اس وقت وہ قبر کے اندر مٹی میں بے نام و نشان ہو چکے ہیں. اب بھی پاکستان اسی طرح زندہ قائم چلا آ رہا ہے، لیکن ان وزرائے اعظم کا یا ان وزرائے اعلیٰ کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی نام لینے والا کوئی نہیں. نام لینے والا کوئی صدر ضیاء الحق نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ ہاں بھی پاکستانی قوم مجھے بتلاؤ آپ اسلام چاہتے ہو؟ اب کون کہے کہ اسلام بولو تو صحیح اسلام نہیں چاہتے. کوئی ہاں تو اس نے کہا پاکستانی تم اگر اسلام چاہتے ہو تو پھر میں آپ کے لیے 5 سال کا صدر ہوں. یہ ووٹر ہوں تو یوں کر کے بھی صدر ہے، کوئی بولا بھی نہیں، صدر بن گئے. تو آج کدھر گئے سارے؟ تو کل کو ہم نے بھی اسی طرح ہی ہو جانا. یاد رکھو قرآن کے ساتھ لگاؤ، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرو، قرآن کے ساتھ عشق پیدا کرو، قرآن کو سیکھو. قرآن کی تشریح کے اندر جو حدیث شریف ہے اس کو سیکھنے کی سننے کی کوشش کرو، اپنے اندر محبت پیدا کرو. تو پھر جس طریقے سے اس وقت دور اول میں میرے محمد مصطفیٰ کے دور کے اندر جب وہ غار حرا سے اترے تھے، اس وقت اکیلے تھے، تو ساتھ ہی خدیجہ کو بات سنائی. اس نے کہا جس طرح تم کہہ رہے ہو میں بھی اسی طرح کہتی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ابو بکر نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. عمر نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. 1,44,000 پہ صحابہ تیار ہو گئے. یہ سب کے سب 23 سال کے محنت کے اندر میرا مصطفیٰ جب جبل رحمت پر کھڑا تھا، اس وقت تقریر کر رہے تھے اونٹ پر بیٹھ کر. آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں سنو، میں نے اللہ کا پیغام سنایا یا نہیں سنایا؟ تو سب نے کہا سنایا نہیں بلکہ سنانے کا حق ادا کر دیا. اس وقت انسانوں کا ایک سمندر تھا، سریوں کا ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہ سب کے سب حضور کی اس بات کا جواب دے رہے تھے. تو ایک انسان نے اتنے انسان پیدا کر دیے. میں بے شک مانتا ہوں پیغمبر تھے، رسول تھے، سب کچھ تھے، لیکن ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں. ہمارے یہ ذمہ وہ کام لگا کر دیا کہ میرے دین کو باقی رکھنا، میرے اس مذہب کو باقی رکھنا، میرے قول و فعل کو زندہ باقی رکھنا. تو زندہ باقی کب رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اس کا ماحول بنائیں گے، سننے کی کوشش کریں گے،
محبت سے آئیں گے، پھر جو چیز لیں گے اس کو محفوظ کریں گے، آگے پھیلائیں گے، تو یقیناً وہی جو قلب مردہ دل ہو چکے ہیں وہ یقیناً ان باتوں سے دوبارہ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔